خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نیوز 360 ٹاپ سٹوری میں۔ مہدی علی کاظمی صاحبزاد کی صاحبزادی کا کیس آج پھر عدالت میں تھا، اور عدالت میں آج اس وقت سب سے چونکا دینے والی بات سامنے آئی جب انویسٹیگیشن آفیسر سعید رند کی جانب سے یہ درخواست کی گئی کہ میڈیکو لیگل دوبارہ کروایا جائے دعا زہرا کا۔ یہ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ بچی کا میڈیکو لیگل کروانے کے لیے درخواست انویسٹیگیشن آفیسر سعید رند صاحب کی جانب سے کیوں دی گئی ہے۔ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے اور چونکا دینے والی بات ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ 2 ہفتے پہلے لاہور کی ایک عدالت میں باضابطہ درخواست گئی کہ بچی جو کہ اس وقت وہاں شیلٹر ہوم میں موجود تھی، کہ اس کی طرف سے درخواست ہے کہ اس کا میڈیکل دوبارہ سے لاہور میں کروایا جائے، کیونکہ اسے کراچی میں ہونے والے میڈیکل پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی وہی کام جو کہ وہاں پر گوگا گینگ کی طرف سے کہنے پر اس بچی نے درخواست کی صورت میں کیا، وہی کام آج سعید رند صاحب نے کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ ایک حتمی میڈیکل رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ مستند رپورٹ ہے۔ تمام سرکاری ہسپتالوں کے اور کراچی کے بڑے پرائیویٹ میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز کے پروفیسرز نے مرتب کی ہے، جس میں انہوں نے فائنلی بتا دیا ہے کہ 15 سال عمر ہے بچی کی۔ لیکن آج انویسٹیگیشن آفیسر سعید رند نے اس سلسلے میں ایک نیا کام کر ڈالا۔ وہ تو شکر ہے کہ عدالت نے میڈیکو لیگل کرانے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس کی ہمیں کوئی ضرورت نظر نہیں آتی۔ اب معاملہ پوچھنے والا یہ ہے کہ سعید رند صاحب کو جو نئے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں اس مقدمے کے، ان کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ وہ بچی کا دوبارہ سے میڈیکو لیگل کروائیں گے، اور اس سے وہ کیا شواہد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ گو کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی بھی مدعی کی طرف سے یا فریقین کی طرف سے اگر یہ کہا جائے، ان کی طرف سے اگر کہا جائے کہ جی میڈیکو لیگل ہونا ضروری ہے، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن انویسٹیگیشن آفیسر صاحب خود یہ درخواست لے کر عدالت میں آ جائیں تو اس سے تشویش کا پہلو نکلتا ہے۔ یہ ایسے وقت میں یہ معاملہ سامنے آیا ہے جب بچی جو ہے یہاں شیلٹر ہوم میں ہے، یہ وہ اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ وہ اگر چاہیں تو اس کے ملزم جو کہ ظہیر احمد ہے، اس کے لوگوں کو بھی، اس کے وکیلوں کو بھی عدالت کی بغیر اجازت کوئی رسائی نہیں ہے۔ اسی طرح جو لواحقین ہیں بچی کے، جو والدین ہیں بچی کے، وہ بھی عدالت کی مرضی کے بغیر اس تک رسائی نہیں رکھ سکتے۔ تو پھر ایسا کیا ہو گیا اس بچی کے ساتھ اتنے 4 5 6 7 8 دنوں میں کہ انویسٹیگیشن آفیسر کو میڈیکو لیگل کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ یہ بات وضاحت طلب ہے۔ عدالت نے یقیناً اپنے فائنل آرڈر میں اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی آبزرویشن یا کوئی نہ کوئی وضاحت ضرور طلب کی ہوگی اور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ اتنا معمولی نہیں ہے۔ انویسٹیگیشن آفیسر صاحب بظاہر تو کافی تندہی سے اس کیس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ ہفتے جب بچی عدالت آئی تھی تو اس پر پورے گینگ نے، جو یوٹیوبرز کا گینگ آیا ہے، گو کہ وہ یوٹیوبرز بھی نہیں ہیں، وہ یوٹیوبرز کے بھیس میں کچھ لوگ آئے ہیں۔ انہوں نے ایک دھاوا بولا تھا، ایک سوالوں کی بوچھاڑ تھی اس لڑکی پر، لیکن وہ لڑکی مسلسل خاموش رہی۔ سعید رند صاحب نے اس وقت ایک بہت اچھا پروفیشنلزم پولیس مین کا کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے دور رکھنے کی پوری کوشش کی اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے کہ کسی سوال کا جواب بچی کی جانب سے نہ جائے ان یوٹیوبرز کو۔ ایون کہ عدالت میں بھی جب بچی پہنچی تھی تو اس سے ملزم کے وکیل نے سوال کرنے کی اور اسے ورغلانے کی بے تحاشا کوشش کی تھی۔ اس وقت بھی وہ بچی خاموش رہی تھی اور اس وقت بھی سعید رند صاحب نے اچھا کردار ادا کیا تھا۔ لیکن یہ والی بات کہ بچی کا دوبارہ میڈیکو لیگل ہو، یہ سمجھ سے بالاتر ہے، اور یہ ایسے وقت میں یہ پہلو تشویشناک ہے کہ
گزشتہ جو درخواست تھی بچی کی جانب سے جو لاہور میں دائر کی گئی تھی عدالت میں، اس میں اس نے خود مطالبہ کیا تھا، اور یہ مطالبہ اس وقت سامنے آیا تھا جب زنیرہ ماہم اور دیگر افراد ایک عدالت کی اجازت سے غلط طریقے سے اس بچی تک پہنچے تھے، اور بچی سے انہوں نے یہ درخواست لکھوائی تھی کہ میرا میڈیکل لاہور میں کروایا جائے یا پنجاب میں کہیں اور کروایا جائے، کیونکہ مجھے کراچی کے میڈیکل کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ یہ اسی صورت میں یہ جو بات سامنے آئی ہے میڈیکو لیگل کی، اس کے بارے میں کئی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ ہماری کچھ طبی ماہرین سے بھی بات ہوئی ہے، اور ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ میڈیکو لیگل کس سینیریو میں آج کروانا چاہ رہے تھے سعید رند صاحب، تو ان میں سے 2-3 باتیں سامنے آئی ہیں جو طبی ماہرین نے ہمیں بتائی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ، کیونکہ وہ ایک صاحب کے ساتھ رہتی رہی ہے کافی دنوں تک، ہو سکتا ہے اس کے فزیکل اس کے اندر کوئی فرق آ رہا ہو، اور پولیس یہ سوچتی ہو کہ شاید ایسا کچھ ہوا ہو، تو اس لیے میڈیکو لیگل کروانا ضروری ہو۔ لیکن ایز سچ اتنے سے عرصے میں جتنے عرصے وہ رہی ہیں کسی بندے کے ساتھ، اس میں کچھ ہو جانا یا کچھ اور ڈیولپمنٹ بڑھ جانا، اس کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کہا جا رہا تھا تو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ ایک طبی ماہر کا کہنا یہ تھا۔ دوسرے طبی ماہر کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو شبہ ہو انویسٹیگیشن آفیسر کو کہ بچی کے اوپر کسی طرح کا تشدد کیا گیا ہو جتنے عرصے وہ وہاں رہی تھی، یا اس کے دوران جب وہ پنجاب میں شیلٹر ہوم میں تھی، کیونکہ اس سے کچھ غیر متعلقہ افراد نے یقیناً وہاں ملاقات کی تھی، تو اس حوالے سے وہ شاید میڈیکو لیگل چاہ رہے ہوں۔ لیکن اس کے بھی چانسز اب تک کیوں اس لیے سامنے نہیں آئے، اس لیے کہ وہ بچی عدالت میں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کراچی آنے کے بعد آ چکی ہے۔ اس نے کوئی اپنی صحت کے حوالے سے یا کسی تشدد کے عنصر کے حوالے سے کوئی کمپلینٹ نہیں کی ہے، تو وہ چیز بھی مد نظر رکھی ہوگی آج عدالت نے، اسی لیے انہوں نے ریفیوز کیا میڈیکو لیگل کو۔ تو یہ تو 2 سینیریوز ہیں جو کہ ہمیں طبی ماہرین نے بتائے ہیں، لیکن کیونکہ ہم جس اینگل سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں وہ اینگل یہی ہے کہ سعید رند صاحب کی طرف سے یہ جو آج درخواست ہے یہ اچانک آئی ہے، اس کا کوئی بیسس نہیں تھا، لیکن انہوں نے کی۔ بہرکیف عدالت نے اسے منظور نہیں کیا، اور اب یہ لگتا ہے کہ جو پچھلی میڈیکل رپورٹ تھی عدالت اسی کو مد نظر رکھے گی، اور جو کہ ہم ہر کسی کو بار بار بتا چکے، جس میں آغا خان یونیورسٹی کے پروفیسر بھی شامل ہیں، جس میں ڈاؤ یونیورسٹی کے بھی، جس میں لیاری جنرل ہاسپٹل کے بھی، تمام بڑے شعبوں کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی حتمی اور جامع رپورٹ دی ہے۔ امید یہ کی جانی چاہیے کہ پولیس بھی اسی کو مانے گی، تمام فریقین بھی اس کو مانیں گے، اور عدالت تو ظاہر ہے کہ اس کو مد نظر رکھے گی، کیونکہ وہ رپورٹ عدالتی حکم پر ہی مرتب دی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔